اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نشاط احمد، بطور اردو لیکچرر، سپیریئر گروپ آف کالجز خانوال۔ ہم نے فرسٹ ایئر کی نظم وحدانیت کا پچھلے لیکچر میں پہلا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اسی نظم کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ شعر نمبر دیکھیے جی کہ شعر نمبر 4 دیکھیے، کہرو رحمت پہ قادر اے ستار، کہرو رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ شعر کے مفہوم پر آنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتے ہیں۔ قہر غصہ، غضب، رحمت پیار، قادر قدرت رکھنے والا، ستار پردہ ڈالنے والا، مقصد ارادہ، جلوہ دیدار۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے کہ اے اللہ تو غصے اور چاہت پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ میرا ارادہ صرف تیرا دیدار کرنا ہے۔ اگر ہم اس شعر کی تشریح کریں تو دیکھیے جی کہ معروف شاعر مستوقلی پہلے مصرعے میں جو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، قہار بھی اور رحمان بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک صفت ہے وہ ستار بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے جس کا مطلب ہے پردہ ڈالنے والا، چھپانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت نے کائنات کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ کار زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی کہیں وسیع تر ہے۔ وہ قہر پر اتر جائے تو کائنات والے اس کے قہر سے پناہ مانگتے ہیں، اگر رحمتوں پر اتر جائے تو سارا زمانہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ہم اس شعر کی تشریح کو بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب غصہ آتا ہے تو پھر کائنات میں کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار بھی بے مثل ہے اور اس کا غصہ بھی نہایت سخت ہے، لیکن اس کی رحمت ہمیشہ قہر پر حاوی رہتی ہے۔ دوسرے مصرعے کی طرف اگر ہم آئیں تو شاعر اپنی تمنا اور آرزو کو بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ستار، میری صرف ایک تمنا ہے، وہ ہے تیرا دیدار۔ اس کے علاوہ دنیا میں اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندے ہو گزرے ہیں جو دنیا میں خدا کے جلوے کے منتظر رہے ہیں۔ تو ہم اسی کے اوپر اگر بات کریں کہ جو بات مستوقلی نے کی ہے، انہوں نے بھی ایک ایسا کہہ لیں کہ تمنا کی، خواہش ظاہر کی ہے جو ازل سے انسان کرتا چلا آ رہا ہے۔ صوفیانہ رنگ ہے اس میں، کہ صوفی جو ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو دیدار کا جو شوق ہے، صوفیہ میں اکثر انہوں نے اپنی ہر صوفی جو بزرگ ہو گزرے ہیں انہوں نے ایک تمنا ظاہر کی ہے۔ تو مستوقلی بھی اس شعر میں یہی تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے
کہہ لیں کہ ان کا جو یہاں پہ چلو ایک اور دیکھتے ہیں جی کہ ان کا حوالے کا شعر دیکھتے ہیں کہ ہے اگر خوف جی میں تو ہے تیرے غضب کا، ہے اگر خوف جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ پھر ایک اور شعر دیکھیں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں جی کہ جب قیامت کی آئے گی ساعت، دید سے اپنی بہراور فرما۔ شعر کا مفہوم پڑھنے سے پہلے ہم کچھ جو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ قیامت دنیا کے ختم ہونے کا جو دن آئے گا، جب دنیا ختم ہو جائے گی، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ ساتھ لمحہ، گھڑی، پل، دید، دیدار، بہرور، فیض یاب کر۔ یہاں پہ اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اے اللہ قیامت کا دن جو ایک مشکل وقت ہوگا، مجھ جیسے گنہگار کو اپنے دیدار سے ضرور فیض یاب کرنا۔ اگر ہم اس کی تشریح کریں تو مصر اولیٰ میں جو پہلی لائن ہے اس میں دیکھیے کہ شاعر جو ہے اس لمحے اور اس ساعت کا ذکر کر رہے ہیں جسے قیامت کہتے ہیں، جو قیامت کی گھڑی ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی۔ وہ روز محشر جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے اس کہہ لیں کہ کائنات کا سخت ترین دن ہوگا۔ ہر جانب افراتفری مچی ہوگی، سورج عین کہہ لیں کہ سر کے اوپر ہوگا، دریاؤں کا پانی اچھل پڑے گا، پہاڑ روئی بن کر اڑنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ایسی حالت میں سکون ایسے لوگوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت تلے ہوں گے۔ تو اس مشکل مرحلے میں کسی کی خواہش، ہر کسی کی کہہ لیں کہ خواہش یہ ہوگی کہ اسے کوئی پناہ ملے۔ ایسی حالت میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کی تمنا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس بندے کو اپنا دیدار کروائے گا، اس کی قیامت کا جو سختی کی جو وہ دن ہوگا، اس کے لیے کہہ لیں کہ نرمی ہو جائے گی۔ اس لیے شاعر جو ہے اللہ سے التجائیں کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اپنا دیدار کروا دینا۔ تو شاعر جو ہیں مستوکلی جو ہیں وہ بھی ایک التجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار ضرور کروانا۔ تو اس کے حوالے کا شعر دیکھیے کہ اس لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے، اس لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہوگا۔ ایک اور شعر دیکھیے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں ہم، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ شعر کا مفہوم پڑھنے سے پہلے ہر لغت دیکھیے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں کہ مثل کی طرح، مجنوں کیس، دیوانہ، جنوں سا، جہاں پہ لفظ ہے جی جنوں ساما مطلب دیوانے کی طرح پھرنا، پیکر وجود، گناہ میں ڈوبا، گناہوں سے اٹا ہوا، گناہوں میں لتھڑا ہوا، سراپا گناہ۔ مفہوم کو یوں بنے گا کہ اے اللہ میں تیری تلاش میں مجنوں کی طرح نکل پڑتا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں۔ تشریح اگر ہم کریں تو شاعر نے پہلے مصرے میں عشق مجازی کی مشہور تلمیح مجنوں کا استعمال کر کے ہمیں عشق حقیقی کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے
کہ جس طرح مجنو لیلا کی تلاش میں دیوانہ ہو گیا تھا، اس کی تلاش دن رات کرتا رہتا تھا، اسے کبھی جنگلوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، کبھی صحراؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی تلاش میں دیوانہ ہو چکا ہوں۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کوئی اسے رب کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ رب جنگل میں ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جنگل کی طرف رخ کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے بتاتا ہے کہ رب صحرا کی طرف بیابانوں میں موجود ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں بغیر سوچے سمجھے ادھر نکل پڑتا ہوں۔ دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ شاعر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ہر پل تیری رحمت پر پورا بھروسہ ہے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنے بندوں پر ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے گنہگار ہونے کے باوجود میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے آستانے پہ آ گیا ہوں، تیری درگاہ پہ آ گیا ہوں اور تو اس سے تیری رحمت کا سوال کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں شاعر جو ہے ہمیں اس شعر میں یہ بھی کہنے کے پیغام دے رہے ہیں کہ بندے کا کام کیا ہے؟ خطا کرنا ہے، اور خدا کا کام کیا ہے؟ عطا کرنا ہے، معاف کر دینا ہے۔ اس لیے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ بندے خطا کرتے چلے جاتے ہیں اور خدا انہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے ہم اگر حوالے کا شعر دیکھیں تو کچھ یوں ہوگا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے سوجھتا تیرے علاوہ اب، مجھے کچھ بھی نہیں ہے سوجھتا تیرے علاوہ اب، میں تجھ کو ڈھونڈتا پھرتا ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہے سوجھتا تیرے علاوہ اب، میں تجھ کو ڈھونڈتا پھرتا ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ تو آگے ایک اور شعر دیکھیے کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اگلا شعر دیکھیے جی کہ شعر نمبر 7، باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے، باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ یہاں پہ شاعر اس کا مفہوم پڑھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں باوجود یہ کہ، اس کے باوجود پر ہوں بھرا ہوا ہوں، پر ہوں بھرا ہوا اسیاں سے گناہوں سے، سودا شوق میں۔ اے اللہ مجھے معلوم ہے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، باوجود اس کے کہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے تیری رحمت پر کامل یقین ہے۔ تشریح دیکھیے اس شعر کی کہ شاعر جو ہے اس تشریح طلب شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں اے اللہ، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاعر جو ہے قرآن مجید کا ایک جو کلام ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے شاعر گنہگار ہونے کے باوجود، گناہوں میں لتھڑے ہونے کے باوجود رحمت الہی سے پوری طرح امید لگائے بیٹھا ہے، اور اللہ کی رحمت ضرور برسے گی وہ کہتا ہے، اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اسے بخش دے گا۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے جو اپنے بندوں کو گناہ جو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ مجھے جنوں کی حد تک تیری رحمت کی امید ہے، میرے اللہ مجھے ہر صورت معاف فرما دے گا۔ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، پرورش فرمائی اور اپنی عطاؤں سے سب کچھ عطا کر دیا، اگر مجھ سے گناہ ہو بھی گئے تو میرا اللہ ہی ان گناہوں کو بخشے گا۔ کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکے۔ اس لیے شاعر جو ہے امید لگائے ہوئے ہے۔ اس لیے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ شاعر جو ہے کھلے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پر بھی پوری امید لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس کے حوالے کا شعر دیکھیے کہ تیری رحمت میرے سب ہی گناہوں کو چھپا لے گی، تیری رحمت میرے سب ہی گناہوں کو چھپا لے گی،
میں کیوں کر اب ڈروں ان سب گناہوں سے میرے مولا۔ ایک اور سے دیکھیے، خدایا بخش دے مجھ کو، گناہ میرے زیادہ ہیں، تیری رحمت اگر ہو جائے تو ممکن ہے بچ پاؤں۔ تو بچوں، ہماری جو نظم تھی وحدانیت، تو آج مکمل ہوتی ہے۔ والسلام۔